مجالس تفسیر قرآن اور ذکر اہل بیت آج 8 رمضان المبارک اور 8ویں تقریر تفسیر کی آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ سورہ الحمد کلام پاک کا پہلا سورہ پیش نظر ہے اور ہم مسلسل اسی پر گفتگو کر رہے ہیں۔ کل 9 رمضان المبارک اور 10 رمضان المبارک 2 دن میں ہمیشہ وفات جناب المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام علیہ کی وفات پر تقریر کرتا ہوں ہر سال 9 رمضان کو اور 10 رمضان کو۔ تاریخیں جو رمضان کی ہیں ان کا تسلسل ظاہر ہے کہ جب مجلسیں امام باڑے میں ہو رہی تھیں تو مسلسل اخبارات میں اشتہارات آتے تھے، لیکن چونکہ یہ سلسلہ ابھی بند ہے اس لیے 9 اور 10 جناب خدیجہ کی وفات کی مجالس اور اس کے بعد 14 اور 15 رمضان کو ہم 2 دن جشن ظہور نور حضرت امام حسن سلام اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد 17 رمضان المبارک کو ہم فتح بدر جسے یوم فرقان بھی کہتے ہیں اس پہ تقریر ہوتی ہے، اور 18 19 20 21 مسلسل تقریریں مولا کائنات کی شہادت سے متعلق ہوتی ہیں، اور اس کے بعد 22 کو ہم شب قدر کے موضوع پہ سورہ قدر کی تلاوت اور اس کی تفسیر کرتے ہیں، اور اس کے بعد 25 تاریخ کو ایک مجلس ہوتی ہے جناب رباب سلام اللہ علیہ کی وفات سے متعلق، اور اس کے بعد ہم حضرت ابو طالب کے ذکر پر اور امام رضا علیہ السلام کے امام ضامن کے ساتھ رمضان کو رخصت کرتے ہیں عید سے 1-2 دن پہلے۔ آخری تقریر عید کے موضوع پر ہوتی ہے اور عید کے ہی فضائل اور اسی سے متعلق مسائل کا ذکر کرتے ہیں کہ آل محمد کے گھر میں عیدیں کس طرح منائی گئیں، کربلا سے پہلے اور کربلا کے بعد۔ یہ ہمارے رمضان کا پورے مہینے کا پروگرام ہے، اسی لیے اس کا عنوان ہے قرآن اور ذکر اہل بیت، اور یہ بھی پیش نظر ہے کہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ میں تمہیں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک کتاب ہے اور ایک اور پیغمبر نے ظاہر ہے کہ صادق و امین ہمارا پیغمبر، اس کی ہر بات جو ہے وہ قابل احترام ہے۔ اگر قرآن پورا دیا ہے تو اسی طرح حدیثیں بھی پیغمبر کی ہیں، اور ان پر بھی اسی طرح ایمان رکھنا ہے جیسے آیات پر ایمان رکھا جاتا ہے کہ پیغمبر نے فرما دیا کہ میں تم کو بتا رہا ہوں کہ ان دونوں میں کوئی جدا نہیں ہے، بیچ میں ان کو کوئی جدا نہیں کر سکتا، یہ کبھی جدا ہوں گے ہی نہیں۔ اب اس سے بڑا جملہ کیا ہو سکتا ہے کہ قرآن اور اہل بیت
الگ الگ نہیں ہے، اور پھر دونوں انگلیوں کو ایسے ملا کر بتایا کہ یہ ساتھ ساتھ کوثر تک ہمارے پاس ہے، یہ دونوں ساتھ رہیں گے۔ تو محافظ قرآن آل محمد ہیں، ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف کے محافظ آل محمد ہیں۔ جو کچھ فرما دیا آل محمد نے، ہمارے یہاں تفسیر، قرآن کی تفسیر آل محمد نے کی ہے، ہم اس سے نہیں ہٹتے۔ معصوم کی بتائی ہوئی تفسیر ہم بیان کرتے ہیں۔ جب تک سوشل میڈیا اور ٹیلی ویژن یعنی ذرائع ابلاغ یہ سب کچھ نہیں تھے، اس وقت تک تمام فرقے ہم سے بہت دور تھے۔ صرف ان 72 فرقوں کے وہ پڑھے لکھے لوگ جو ذرا تعلیم یافتہ ہو جاتے تھے، وہ مجالس میں آتے تھے، مجالس سنتے تھے، لیکن بہت دور تھے۔ اب یہ ذرائع ابلاغ نے اور سوشل میڈیا بہت قریب کیا۔ اب ان کے لیے، فرقوں کے لیے ہر چیز اچنبا ہے۔ جیسے کوئی عجوبہ دیکھ لے، عجوبہ کا لفظ اسی لیے ہے کہ جب کوئی عجب چیز دیکھتا ہے تو اس کی عقل معاف ہو جاتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر ایک کی عقل کھل جائے اور وہ عجوبے کو حل بھی کرے، ہر ایک نہیں کر سکتا۔ اب ان کے لیے سب کچھ نیا ہے، ہر چیز نئی۔ ظاہر ہے کہ اب ہر مجلس، ہر ماتم، سب لوگ فیس بک تو کسی کی میراث تو ہے نہیں، اس نے تو کھول دیا ہے، جو ہے وہ سب لوگ آ جاؤ اپنی چیزیں لے کے آ جاؤ، تو بنایا اسی لیے۔ اب ظاہر ہے کہ جب سب ڈال لیں تو ملت جعفریہ، شیعہ اثنی عشری نے اپنی تمام چیزیں شروع سے ہی فیس بک پر، یوٹیوب پر اپلوڈ کر دی۔ ڈیٹے پہ اگر جائزے لیے جائیں تو سب سے زیادہ چیزیں آپ شیعوں کی پائیں گے گوگل پہ، یوٹیوب پر اور فیس بک پر، اس لیے کہ ہم نے سب سے پہلے اسے فالو کر لیا تھا، ہم نے اسے استعمال کر لیا تھا۔ اسی طرح ٹیلی ویژن بھی جب ایجاد ہوا تو سب سے پہلے ہم نے اس کو استعمال کیا، اور مجلس شام غریباں سب سے پہلے ٹیلی ویژن پر آ گئی۔ اس صورت میں تمام چیزیں موجود۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے، ہم تو بہرحال کسی اور کی تمام چیزیں تو نہیں دیکھتے، ہمیں اپنی چیزوں سے فرصت نہیں ہے تو ہم دوسروں کی چیزیں کیا دیکھتے ہیں، لیکن دوسرے ہماری چیزوں کو اچنبے سے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ اب فیس بک کی وجہ سے یہ ہوا کہ جو لڑکے شیعہ بیٹھے تھے ان کی بحثیں ہو گئی، اور جو کمزور تھے شیعہ یا سنی، اس کمزوری کی وجہ سے وہ بحث نہیں کر پائے، تو وہ احساس کمتری میں پڑ گئے۔ تو اب ان کا حملہ شیعہ لڑکوں کا شیعہ ذاکرین پہ ہو گیا، اور ادھر سنی لڑکوں نے اپنے علماء پہ حملہ کر دیا کہ ہمیں یہ سب بتایا تو نہیں دیا، اور ادھر شیعہ لڑکے کچھ احساس کمتری میں پڑ گئے، اس لیے کہ جواب نہیں دے پائے۔ جواب اس لیے نہیں دے پائے کہ شیعہ لڑکے مجلس میں بیٹھتے نہیں تھے، اب وہ سب وہاں جمع ہے، اور جو جاننے والے ہیں ظاہر ہے کہ ان کی تعداد کم ہے، اس کی بھی وجہ سن لیجئے۔ جو علم رکھتا ہے وہ اس لیے فیس بک پہ نہیں بیٹھے گا کہ اسے اپنے علمی کاموں سے فرصت ہی نہیں، وہ خالی نہیں ہے،
جو کتابیں لکھ رہے ہیں، جو مضامین لکھ رہے ہیں، جو تقریریں کر رہے ہیں، وہ اپنا کام کریں یا یوٹیوب اور فیس بک دیکھیں اور اس کی نگرانی کریں؟ تو اس صورت میں اب فیس بک کی نگرانی ضروری ہو گئی اور اس پہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں۔ بھئی ہم معجزے پڑھتے تھے، ہم اپنی تفسیر پڑھ رہے ہیں، ہم اپنے ائمہ کی تاریخ پڑھ رہے ہیں، 1400 سال سے پڑھ رہے ہیں۔ کوئی پاکستان میں آنے کے بعد اور سوشل میڈیا ایجاد ہونے کے بعد تھوڑی ہم نے شروع کی ہے۔ اب کسی نے سنا ہی نہیں، سنے شیعہ لڑکوں نے بھی نہیں سنا، سنی لڑکوں نے بھی نہیں سنا۔ تو آپ کے نہ سننے سے یہ تھوڑی طے ہوگا کہ یہ سب نہیں ہے۔ چیزیں سب ہیں، سب حق ہے، سارے معجزات حق ہیں، جو کچھ بیان کیا جاتا ہے اس کا لفظ لفظ سچ ہے۔ آپ کی عقل شریف میں نہیں آ پا رہا، نہیں آ رہا آپ کی عقل شریف میں۔ جہاں لفظ شریف لگ جاتا ہے سمجھ جائیے سب کورا ہی کورا ہے۔ اس لیے ہم یہ لفظ بہت کم استعمال کرتے ہیں، ہم بہت کم استعمال کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ پوری امت کی بات ہے تو وہ کہتی ہے کہ بھئی درود شریف، قرآن شریف، غوث پاک شریف، بغداد شریف، تو ایک ہی لفظ ہے جو ہر جگہ استعمال ہو رہا ہے، یہاں تک کہ نواز بات آتا ہے اور کئی شریفوں سے پالا پڑ گیا۔ ہم نے شروع سے اس لفظ کو استعمال اس لیے نہیں کیا کہ شیعہ لغت سب سے وسیع دنیا کی لغت ہے۔ جتنے الفاظ ہمارے پاس ہیں دنیا کی کسی زبان کی لغت کے پاس نہیں ہے۔ تو ابھی تو آپ لفظیات ہی نہیں جانتے، آپ کی پھٹی پڑی ہیں، آپ کے کان تو جھنجھنا رہے ہیں ہماری لغت سے، آپ ایک ایک لفظ ہمارا دیکھ کر اٹھا کر اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں۔ ہماری لغت کے لفظ اٹھا کر ہمارے محاوروں کو آپ کسی طرح بھی استعمال کریں، ہمیں معلوم ہے کہ آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں، آپ کے عقل شریف میں نہیں آ رہا۔ تو ہم نے جیسا مقام جیسی چیز دیکھی ویسا لقب دیا، ویسا لقب دیا۔ جو القابات ہمارے یہاں ہیں وہ کسی کے یہاں نہیں۔ کہاں اگر یہ سوشل میڈیا اور ٹیلی ویژن نہ ہوتا تو آپ کو کیا پتا کہ ہم پاک بیویوں کے لیے سلام اللہ علیہ کہتے ہیں، صلوات اللہ علیہ کہتے ہیں۔ آپ کے تو وہم و گمان میں بھی یہ لفظ نہیں تھا، آپ کے پاس تو لغت میں صرف رضی اللہ تعالیٰ، رضی اللہ تعالیٰ، اس کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں۔ آپ تو رٹتے یہی لفظ تھے، پوری امت کو بس یہی یاد تھا۔ ہم نے بتایا کہ کہاں پر کون سا لفظ استعمال ہو۔ علیہ السلام ہم نے سکھایا، صلوات اللہ سلام علیہ ہم نے سکھایا، یہ ہم نے بتایا ہماری لغت کے لفظ۔ ابھی تو آپ کو کئی ہزار لفظ، کئی لاکھ لفظ ہمارے معلوم ہی نہیں ہے۔ بیٹھیں اور آن لائن سنیں اور ریسرچ کریں تقریروں پر، تو ہم آپ کو بتائیں گے، ہم آپ کو بتائیں گے۔ مقام دیکھ کر ہم نے لفظ رکھا۔ مشہد مقدس، یہاں لفظ مقدس آیا، یہاں لفظ مقدس آیا۔ لغت اور بڑی، کربلائے معلی۔ اور جب علی کے روضے پہ پہنچا تو کہا نجف اشرف، شریف اور ہے اشرف اور ہے۔ ابھی تو لغت سے پوچھو نا کہ شریف اور اشرف میں فرق کیا ہے۔ نجف شریف نہیں، نجف اشرف، اشرف آخری لفظ ہے، شریف سے تو شروع ہوتا ہے لفظ، نجف اشرف۔ تو یہ تمام چیزیں باریک باریک
آپ کے سمجھ میں آئیں گی جب آپ اس لیے سنیں کہ معلومات میں اضافہ چاہیے. اور اگر تنقید دماغ میں بسی ہے تو یہ بھی یاد رکھیے ہم سے بڑا کوئی تنقید نگار بھی نہیں ہے. تنقید نگار ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے. ہم اگر تنقید کریں گے نا تو آپ چکر گھنی بن جائیں گے. اب آپ سوچیں گے چکر گھنی کیا ہے تو پھر لغت میں ڈھونڈیے گا چکر گھنی کیا چیز ہے. ایسے تو ہزاروں لفظ ہم بولیں جو آپ کے کان جن سے آشنا ہی نہیں ہے. ابھی تو آپ غدیر کا لفظ نہیں جانتے, تطہیر کا لفظ آپ نہیں جانتے, ابھی تو صرف آپ فدق جانے ہیں تو آگ لگی ہوئی ہے. ابھی تو آپ نے جمل جانا ہے تو آگ لگی ہوئی ہے. آپ نے کتنے لفظ سنے؟ بدر, احد, خندق, خیبر, حنین. میں تو 87 جنگیں اور گنوا دوں گا. وادی یابس آپ نے سنا ہے؟ جنگ عمل سنا ہے؟ نہیں سنا آپ نے. جنگ قینقاع سنا ہے آپ نے؟ نہیں سنا آپ نے. ہم پڑھ چکے ہیں, ہم پڑھتے رہتے ہیں. اب چونکہ سوشل میڈیا پہ دوبارہ سبق پھر سے پڑھایا جا رہا ہے تو اب 50 برس کا پڑھا کچھ میں دوہرا دوں گا. ایک دو معجزے آپ کو مل گئے ہیں تو آپ حیران و پریشان ہیں. اگر پورا دفتر سامنے رکھ کر آپ پڑھنا شروع کریں تو آپ کی حیرانی بڑھ جائے گی. جیسے کہ سورہ الحمد کی تفسیر کتنے لوگ جانتے ہیں پاکستان میں؟ آئیں بیٹھے ہم سے بات کریں. ہم یہی نہیں لوگوں کو معلوم کہ نقطہ اور نقطہ, کاف اور قاف سے معنی بدلتے کیسے, اور نقطے کی جمع لوگ نکات بولتے ہیں. نکات صحیح نہیں ہے, غلط ہے, نکات ہے. نون کے نیچے زیر ہے. اب لغت پر بھی گفتگو ہوتی ہے اور لغت کے بغیر تفسیر سمجھ میں نہیں آتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ نے یہ منع کر دیا کہ کسی اور سے مدد نہ مانگو. دیکھیے اس پہ غور کر لیجئے. جب اللہ یہ کہہ رہا سورہ الحمد میں کہ صرف ہم سے مدد مانگو, ہم سے مدد مانگو, لیکن ہم اگر تم سے یہ کہہ دیں اور سے بھی مدد مانگو تو تمہیں کہاں ماننا پڑے گا؟ آپ کہیں گے دلیل کوئی جلدی سے دے دیجئے, تو جلدی سے دلیل دے دیں. سجدہ اللہ ہی کو ہو رہا تھا. اگر اللہ یہ کہہ دے کہ آدم کو ہو تو رخ بدل گیا. اگر اللہ کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں اور اگر اللہ اپنے پیغمبر سے خیبر کے میدان میں کہے نادی علی مغفر لگائے, پکارے علی کو مدد کے لیے, تب علی کو مدد کے لیے اللہ کے حکم سے پکارے. ہم کو پکارے. ہم کو ہی مدد کے لیے پکارو, سجدہ ہمارا ہی کرو. لیکن اگر ہم کہہ دیں کہ آدم کو سجدہ ہو تو پھر جیسے ہمارا سجدہ ہے ویسے ہی آدم کا سجدہ ہے. جیسے ہماری مدد مانگی جاتی ہے اسی طرح علی سے بھی مدد مانگی جاتی ہے. دنیا کو حیرانی کیوں ہے یہ علی مدد پر؟ کیوں ہے؟ اگر پیغمبر ارشاد فرما دیں اللہ جو کہتا ہے ہم اتنا ہی کرتے ہیں. ہمارے دین میں, ہمارے مذہب میں کوئی چیز ضعیف نہیں ایڈ ہے. کتابیں آپ نے پڑھی, آپ کو پتہ ہے, آپ کیا جانیں کہ کتنی ہزاروں کتابیں کتنے علماء نے لکھ دی, اور اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے ہمارے تمام عقائد کی تصدیق ہو چکی ہے. انہوں نے تصدیق کی. اس تصدیق کو جسے انہوں نے صدیوں میں کیا تھا
اس تصدیق پر کچھ لوگوں نے پردہ ڈالنے کے لیے یہ نعرہ چلایا کہ شیعہ کافر، تاکہ نہ ان کی کتابیں پڑھو، نہ ان کی مجلسیں سنو، نہ ان کی تقریر سنو۔ سوال یہ ہے کہ اگر معجزات پہ شیعہ قوم کی ناک کٹ گئی ہے تو جب شیعہ کافر دیواروں پہ لکھا گیا تھا پاکستان کی دیواروں پر، تو اس وقت کیا ناک نہیں کٹی تھی؟ اس وقت کیا قوم کی بے عزتی نہیں ہوئی تھی؟ اور کیا کر لیا تھا؟ کیا کر لیا تھا؟ تو پھر اس کا جواب ہمیں نے تو دیا تھا، ہمیں نے دیا تھا۔ اس لیے کہ شیعہ کافر کہنے سے، لفظ کافر کہنے سے آپ نے ایک بات کی تصدیق کی۔ اب اٹھا کر آیت الکرسی پڑھ لیجئے اور آیات پڑھ لیجئے۔ اللہ کہتا ہے کلمہ پڑھو، میرا کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اللہ کا کلمہ پڑھو، رسول کا کلمہ پڑھو۔ سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ جب کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، اس کے بعد اللہ نے یہ آیت اتاری، اکفروا بالطاغوت، اے مسلمانوں اب تم کافر ہو جاؤ، اب تم کافر ہو جاؤ، کفر اختیار کرو۔ ارے کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ رہا ہے کفر اختیار کرو، تو کیوں کریں ہم کفر؟ طاغوت وہ سارے حاکم جو اپنی مرضی سے اسلام کے تخت پر بیٹھے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے ہم نے نہیں بنایا، وہ طاغوت ہیں، ان کی طرف سے کفر اختیار کرو، ان کو نہیں ماننا۔ تو ہم چونکہ طاغوت کو نہیں مانتے اس لیے آپ ہمیں کافر کہتے ہیں، تو اللہ کے ہم پسندیدہ ہو گئے۔ تصدیق آپ نے کی ہے، ہم طاغوت کو نہیں مانتے، ہم کافر ہیں، ہاں ہم کافر ہیں اس لیے کہ طاغوتوں کو نہیں مانتے۔ آپ زبردستی طاغوت منوانا چاہ رہے ہیں، پہلا طاغوت تو شیطان ہے، پہلا طاغوت تو شیطان ہے۔ کس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز سے نکالا؟ کون تھا جو بسم اللہ نماز میں نہیں پڑھتا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں غائب ہوا؟ اس لیے غائب ہوا کہ شیطان طاغوت پر کہنا پڑتا تھا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، تو آپ چونکہ تبرہ کے عادی نہیں تھے تو آپ شیطان پہ بھی تبرہ نہیں کرتے، آپ اسے لعین نہیں کہتے، آپ اسے ابلیس نہیں کہتے۔ اعلان کرنا پڑتا ہے ہر نماز میں، ہر سورہ پڑھنے سے پہلے، تو ہم طاغوت کو نہیں مانتے۔ اب ہم سے کبھی آپ پرائیویٹ طور سے آ کے پوچھ لیجئے یا مجمع میں پوچھ لیجئے طاغوت کون ہے؟ میں نے طاغوت بتا دیا کہ وہ اسلامی حاکم جو قرآن کے حکم سے نہیں ہے، قرآن سے حکومت ثابت نہیں ہے، حدیث رسول سے حکومت ثابت نہیں ہے، ہمارے لیے وہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ ہم صرف صراط مستقیم اسے مانتے ہیں جو قرآن سے بھی ثابت ہو اور حدیث سے بھی ثابت ہو۔ آیتیں بڑی پڑی، آیتیں اٹھا لیجئے، کوئی کم ہے آیتیں؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ 300 آیتیں علی کے لیے آئی، ربی نے کہا بس، یہ بھی اہل سنت نے روایت لکھی ہے۔ انہوں نے کہا یہی کوئی 1000 آیتیں تو علی کی شان میں، اس نے کہا بس، ان کا آدھا قرآن علی کی شان میں، اس نے کہا بس، انہوں نے کہا ارے جا وائے ہو تو پر پورا قرآن علی کی مقام ہے۔ اگر کہا تھا ابن عباس نے تو ان کے پاس دلیلیں بھی ہوں گی۔ سرکار کی حدیث ہے جہاں جہاں ایھا الذین آمنوا آیا، اے مومنوں، یہ مخاطب علی ہیں، اس لیے کہ مومن اسی کو کہتے ہیں جو ولایت علی کو مانتا ہے۔ مسلمان اور ہے، مومن اور ہے، ہر مسلمان مومن نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو سب اپنے کو مومن کہہ رہے ہوتے، مسلم پر اتنا زور نہ ہوتا۔ لیکن اصل چیز ایمان ہے، پہلے اسلام ہے پھر ایمان ہے۔ اسلام کا تعلق اللہ اور رسول سے ہے اور ایمان کا تعلق خالص علی سے ہے۔ اگر علی نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، اسلامی اسلام ہے، اللہ اور رسول کو مانتے رہیے بس۔ صراط مستقیم تو نہیں مل رہا،
صراط مستقیم تو نہیں مل رہا، اس لیے کہ علی صراط مستقیم ہے، بغیر علی کے صراط. یہ ساری باتیں ہم کھلے عام کہتے ہیں، کوئی احساس کمتری نہیں ہے کہ چھپ کر کہیں. مجموع میں کہتے ہیں، ہزاروں کے مجموع میں کہتے ہیں، کوئی چھپانے کی چیز نہیں ہے، اس میں کوئی چیز چھپانے. اس لیے کہ علی کے علاوہ اگر نبی نے کسی کے لیے حدیثیں بیان کی ہوں، اس کا نام بتا دیجئے، نام بتا دیجئے، اور وہ حدیثیں بھی سنا دیجئے. تو پیغمبر ساری زندگی کیا کام کرتے رہے؟ اللہ اللہ اور اپنی رسالت بیان کی، اور اس کے بعد کے ساتھ مدینے میں 10 برس آپ نے فضائل علی پڑھے، ممبر سے، بس میں بیٹھے، گھر میں بیٹھے، میدان جنگ میں ہیں فضائل علی، فضائل علی، ممبر سے فضائل علی، میدان جنگ میں فضائل علی، راستے میں ہیں تو فضائل علی، ہر جگہ فضائل علی. تو جس کے فضائل پڑھ رہے ہیں اس نے حق کیسے ادا کیا؟ جنگ چھڑنے والی ہے اور خیمے لگے ہوئے ہیں، اور رسول اللہ بھی اپنے خیمے میں ہیں، سب اپنے خیمے میں ہیں. ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، صبح کا وقت ہے. رسول اللہ اپنے خیمے سے نکلے اور ٹہلتے ہوئے کچھ دور بڑھے. ادھر سے ایک اونٹ والا آ رہا تھا. سرکار نے پوچھا کیا اونٹ تو بیچ رہا ہے؟ اس نے کہا بیچ رہا ہوں. کتنے کا ہے؟ کہا اتنے کا. سرکار نے رقم نکالی اور اس کو دے دیا، جتنی اس نے رقم کہی دے دیا. جیسی رقم دی اس نے ایک بار شور مچایا کہ یہ میرا اونٹ چھیننا چاہ رہا ہے. اور وہ سرکار کو تو پہچانتے ہیں، اس کی تو نیت خراب تھی، بدو تھا، نیت خراب تھی. نیت خراب ہوتے دیر تھوڑی لگتی. اس نے شور مچایا، اس نے کہا یہ میرا اونٹ چھین رہا ہے. مجمع لگ گیا، لوگ خیموں سے نکل آئے، سارے لوگ نکل آئے. کیا معاملہ ہے؟ سب نے دیکھا سرکار کھڑے ہوئے. سرکار نے کہا بھائی اس سے میں نے اونٹ خریدا تھا، رقم اس کو دے دی، اب یہ کہہ رہے مہار اونٹ کی نہیں دے رہا میرے ہاتھ میں، اور کہہ رہا ہے کہ میں نے تو اونٹ نہیں بیچا اور نہ مجھے رقم ملی. چہرہ نظر آیا کسی کا. سرکار نے کہا فیصلہ تم کر دو. ان کا اسلامی شریعت کے مطابق اگر آپ کو دعویٰ ہے کہ یہ اونٹ آپ کا ہے تو آپ کو گواہ لانے ہوں گے. آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ کسی کے سامنے آپ نے اس سے خریدا؟ سرکار نے کہا گواہ تو کوئی نہیں. کسی اور کو آواز دی کر تم کچھ کرو اس معاملے میں، سمجھا اس کو. کہ سرکار گواہ تو نہیں ہے آپ کے پاس. کسی اور کا چہرہ دیکھا میں بات آتی ہے تو سرکار تو گواہ تو نہیں ہے آپ کے پاس. اتنی دیر میں علی آ گئے. آپ نے آواز دی کہ علی ذرا اس مسئلے کو حل کرو. علی آئے، تلوار ہاتھ میں تھی، نیام اور تلوار نکال لی، نیام سے تلوار نکال لی، ذوالفقار نکال لی، اور اس سے کہا یہ اونٹ ان کو دے دے، اس کی نہار ان کے ہاتھ میں دے دے، یہ اونٹ دے دے. 3 بار علی نے کہا اور وہ جامد کھڑا رہا. اس کے تو جیسے دماغی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کرے وہ. اور علی حکم دے رہے ہیں یہ اونٹ ان کو دے دے. 3 بار کہا. چوتھی بار پھر علی نے اس سے نہیں کہا کہ اونٹ دے دے، تلوار اٹھائی، گردن اس کی اڑا، دور جا کے گردن گر گئی. شور ہو گیا یہ کیسا فیصلہ ہوا؟ سرکار نے کہا علی سے پوچھو کیا فیصلہ کیا ہے. علی نے کہا آؤ میں بتاؤں میں نے کیا فیصلہ کیا ہے، آؤ میں بتاؤں. ہاں بھئی یہ فیصلہ کیسا علی نے کیا؟ علی نے کہا یہ بتاؤ جب اس نے کہا تھا مکے کی گلیوں میں کہ اللہ ایک ہے، اس سے تم نے گواہ مانگے تھے؟ گواہ مانگے تھے؟ جب اس نے کہا یہ قرآن مجھ پہ اتر رہا ہے تم نے گواہ مانگے تھے؟ رسالت سے گواہی نہیں مانگی جاتی.
اس لیے کہ رسول سچا ہوتا ہے، جو سچا ہوتا ہے اسے گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے نبی صدیق تھے اور صادق تھے، ویسے ہی بیٹی بھی صدیقہ تھی، اسے گواہ کی ضرورت نہیں۔ بہت دیر میں یہ سب سمجھ میں آئے گا، جب کوشش کریں گے تب چیزیں سمجھ میں آئے۔ ضروری نہیں ہے سارا علم آپ کے دماغ میں گھس جائے۔ بتانا یہ ہے کہ اگر علی کے فضائل اتنے نبی نے پڑھے تھے، کیوں پڑھتے تھے؟ اس لیے کہ علی سے بڑا گواہ رسالت کا کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا۔ کہاں تھا؟ نظریں ڈھونڈ رہی تھیں بدر میں۔ علی بدر پڑھوں گا میں، 17 کو بدر پڑھتا ہوں، پوری جنگ پڑھتا ہوں، اس کا بیک گراؤنڈ پڑھتا ہوں، ہر سال پڑھتا ہوں۔ قرآنی آیات میں بدر موجود ہے۔ بدر کی لڑائی ہو رہی تھی اور علی کسی کو ڈھونڈ رہے تھے کافروں میں، جو کافر لشکر مکے سے ابو سفیان لے کر آیا تھا، اس میں کسی کو تلاش کر رہے تھے، نظریں تھیں۔ لیکن وہ جانتا تھا، وہ جانتا تھا کہ علی مجھے ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ باتیں آپ کے ایک دم سے سمجھ میں نہیں آئیں گی جب تک آپ باریکی میں نہیں جائیں گے اور پوری تاریخ اسلام کو جزیات کے ساتھ نہیں کھنگالیں گے اور دل لگا کے نہیں سنیں گے، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ وہ چھپ رہا تھا، دوسرے کافر کی آڑ میں چھپتا تھا، علی کی نگاہ سے ہٹتا تھا، اسے پتا تھا مجھے تلاش کر۔ جب بدر کے قیدی آئے تو علی ایک ایک قیدی کو دیکھنے لگے، ایک ایک قیدی لگے۔ وہ نظر آ گیا، علی نے تلوار نکالی، گردن اڑا دی۔ اب شور ہوا کہ قیدی کیسے علی نے قتل کر دیا۔ مسئلہ قیدی کا نہیں ہے، پوچھنا یہ ہے کہ علی اسے ڈھونڈ کیوں رہے تھے، اور جیسے ہی نظر آ گیا اسے مارا کیوں۔ علی کے پاس گئے، پوچھا کہ تم نے اسے کیوں مارا؟ کہ میں گواہ ہوں، پہلے دن جب پیغمبر نے آ کر مجمع میں پہلے دن کہا تھا اللہ ایک ہے، قولوا لا الہ اللہ کو، تو یہ شخص تھا، اس نے آگے بڑھ کر لعاب دہن پھینکا تھا۔ اب توہین رسالت علی بتا کے جا رہے ہیں کہ توہین رسالت کرنے والے کی سزا گردن اڑا دو، وہی سزا اب تک چل رہی ہے۔ علی کا بنایا ہوا اصول چل رہا ہے۔ کس نے سکھایا امت کو کہ توہین رسالت کی سزا ہے سر اڑا دو؟ علی نے سکھایا۔ تب آج پاکستان کا قانون آپ نے بنایا ہے، قانون تو آپ نے بنا دیا، لیکن بڑی آپ کے لیے مشکل منزلیں ہیں کہ توہین رسالت خاموشی سے آپ پی جائیں۔ نہیں، یہاں پی گئے تو پی جائیے۔ اب لوگ کہتے ہیں صاحب امام مہدی کیوں، امام مہدی کا انتظار کیوں ہے؟ کا جواز کیا ہے؟ جواز سن لیجئے، مختصر بات، تفصیل آگے والی تقریروں میں بتاؤں گا۔ اس لیے کہ ہر ایک کو ہادی اور گائیڈ کی ہر عہد میں ہو، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے پہ ہم دلائل رکھتے ہیں، ہم عقیدے پہ دلیل رکھتے ہیں۔ امام کی ضرورت زمانے کو ہے، ہر دور میں امام ہو۔ آج امام غیب میں ہے، نظروں سے دور ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں، اللہ بھی تو غائب ہے۔ اچھا آپ یہ کہیں اگر مہدی ہیں تو وہ کہاں ہدایت کر رہے ہیں اور کس کو ہدایت دے رہے ہیں؟ تو میں آپ سے پوچھوں اللہ ہے؟ اب وحی کیوں نہیں آ رہی؟ اب کوئی کتاب کیوں نہیں اترتی؟ اب اللہ گائیڈ کر رہا بندوں کو، جانے کیا کیا اس دنیا میں ہو گیا، نہ کوئی وحی آ رہی ہے نہ کوئی کتاب آ رہی ہے۔ نہیں، اتنا سب پیغام اللہ نے اتار دیا کہ کہا قیامت تک یہی کافی ہے۔ لیکن امام کی ضرورت اس لیے ہے کہ وہ سب جو کافی نبی پہ اترا ہے اس کا سمجھانے والا ہر دور میں موجود رہے، اس لیے امام چاہیے، اس لیے امام چاہیے۔ کس نے رابطہ کیا اللہ میاں سے؟
کہاں رابطہ ہو سکتا ہے؟ دعا مانگو رابطہ ہو گیا، یہ الحمدللہ رب العالمین پڑھو رابطہ ہو گیا۔ اس میں بھی امام ہے، بغیر امامت کے اللہ سے رابطہ ہی نہیں ہو رہا، اس لیے کہ امام رابطہ کرواتا ہے عوام اور اللہ میں، ورنہ نہیں آپ ڈائریکٹ اللہ سے۔ اسی لیے کہا کہ ہم بلائیں گے ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ۔ جب سرکار نے فرمایا کہ محشر میں جو جس کو امام بنائے گا اسی کے ساتھ آئے گا، تو اس میں حدیث میں آپ نے فرمایا اگر کسی نے کسی پتھر کو بھی امام بنانا ہوگا تو وہ پتھر آگے چلتا ہوا آئے گا اور قوم پیچھے آئے گی۔ پتھر بولے گا کہ انہوں نے غلط ہم کو امام بنایا، تو ہر امام قوم کو لے کر محشر میں آئے گا، اس لیے امام چاہیے۔ امامت کا مسئلہ اور ہے، امامت کی تاریخ ہے، قرآن میں امامت ہے، اور انی جاعلک للناس اماما، ہم نے ابراہیم کو انسانیت کا امام بنایا، یہاں سے امامت چل رہی ہے، قرآن سے امامت ثابت ہے۔ آپ کو یہ پورے شعبے زبانی یاد کرنا پڑیں گے، پاکستان کے عوام کو درس لینا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا۔ ویسے مولویوں کے پاس نہ جائیے گا جن کو یہ پتہ نہیں کہ مجلس کیا چیز ہے، وہ احمق ہیں، بے وقوف ہیں، وہ عقل سے پیدل ہیں، ان کے پاس نہ علم ہے، انہوں نے بھیس تو بنایا ہے اندر ہائے پیسہ لائے پیسہ، ہائے پیسہ لائے پیسہ۔ یہ دنیا کے غلام ہیں، یہ دنیا کے بندے ہیں، یہ آپ کو دین نہیں سمجھا سکتے، یہ مذہب نہیں سمجھا سکتے۔ ضرورت کیوں ہے امام کی؟ اس لیے ضرورت ہے۔ میں بہت چھوٹی سی بات سمجھا رہا ہوں، تقریر کے آخر میں بہت چھوٹی سی بات سمجھا رہا ہوں، اور اسی کو پھیلا کر تفصیل بتاؤں گا وقتاً فوقتاً کسی بھی تقریر میں۔ چھوٹی سی بات، چوری ہوئی، چوریاں ہوتی ہیں، چوریاں ہوتی ہیں۔ ابھی فیس بک پہ آج ہی ابھی لوڈ ہوئی ہے ایک چھوٹا سا کلپ، 4 معصومین کے سامنے ایک گاڑی کھڑی ہے، کار کھڑی ہے، اس میں ایک بزرگ بیٹھے ہیں، ایک خاتون بیٹھے ہیں، 3 لڑکے ایک اسکوٹر پہ آتے ہیں، گاڑی روکتے ہیں، دروازے کے پاس جاتے ہیں، پستول نکالتے ہیں اور ان کا فون چھین کے بھاگ گئے۔ ادھر سے آ رہے ہیں مین روڈ سے اور اس طرف آئے ہیں بھاگتے ہوئے اسکوٹر پہ، دور تک وہ پیدل چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ 3-4 منٹ کا کلپ ہے، دیکھ لیجئے۔ یہ تو ابھی کا واقعہ ہے، چرا لے گئے ان کا فون، چوری کر لیا۔ یہ روز ہو رہا ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے، نہ معلوم کس چیز کے فون چھن چکے۔ اب تو لوگوں نے بیان کرنا بھی چھوڑ دیا، چھن جاتا ہے تو نہیں بتاتے کسی کو، بس چھن گیا تو چھن گیا۔ یہ تو فون کی چوری ہے، اور بھی چوریاں ہوتی ہیں۔ اچھا تو اب آپ یہ بتائیے کہ وہ 3 لڑکے جو فون چرا کے بھاگے ہیں، پولیس انہیں پکڑ سکتی ہے؟ نہیں پکڑ سکتی، اس لیے کہ فیس صاف ان کے نہیں ہے، فیس بک میں نہیں پکڑ سکتے، وہ بھاگ گئے۔ اچھا انہوں نے ثواب کا کام کیا یا گناہ کا؟ گناہ تو کیا، اس لیے کہ اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، ہاتھ کٹتا ہے چوری میں۔ وہ تو لے گئے، چور بھاگ گئے۔ اب جب وہ بھاگ گئے تو بتائیے اسلام کہتا ہے کہ مجرم کو سزا دینا ہے، بھاگ گئے، نہ معلوم کتنے چور بھاگ گئے اور کتنے چور پکڑے گئے۔ جو پکڑ گئے ان کو عدالت نے سزا دی اور جیل میں ڈال دیا، ہاتھ پاٹ تو نہیں کاٹے لیکن جیل میں ڈال دیا۔ ابھی کراچی کا جیل پورا بھرا پڑا ہوا، جیل روڈ ہے، رات میں ادھر سے آپ نکل بھی نہیں سکتے کہ 12 بجے کے بعد تو وہ روڈ ہی بند ہو جاتی ہے کہ کہیں آپ رابطہ نہ کر لیں ٹیلی فون سے اندر کے کسی چور وور سے، اس لیے ادھر سے تو آپ نکل بھی نہیں سکتے، اتنا تو پیارا ہوتا ہے۔ جیل تو ہے نا، بڑا بڑا لکھا ہوا آپ نے دیکھا ہوگا، ہے نا جیل خانہ بھرا ہوا ہے، اس کے اندر بھرا، وہاں نماز بھی ہو رہی ہے، مسجد بنا دی گئی ہے، تراویاں بھی ہو رہی ہیں، اندر سب کچھ ہو رہا ہے۔ جیل میں جا کے سارے بڑے مومن ہو جاتے ہیں سارے، اندر وہاں مولوی بھی مقرر ہیں جو قرآن پڑھ کے سناتے ہیں، آیتیں پڑھتے ہیں اور نماز پڑھاتے ہیں۔
سب اندر داڑیاں رکھ کے سارے چور سب ٹوپی اوپی لگا کے اونچے پیجامے پہنے ہوئے جب جیل میں جائیں اور بڑے نیکی کی باتیں کریں گے، حالانکہ پکڑے گئے چوری۔ اب یہ سب بھی تو سننا پڑے گا نا آپ کو، یہ کرنٹ موضوع ہے۔ اب جو چور پکڑ گیا اسے سزا ہو گیا، جو بھاگ گیا اسے سزا نہیں ہوئی، اس کو سزا کون دے گا؟ اس لیے اللہ نے امامت کو رکھا کہ جتنے مجرم اللہ کے اور رسول کے ہیں جو بھاگ چکے ہیں انہیں امام پکڑے گا۔ ان کو سزا امام مہدی دیں گے، اس لیے ظہور ہوگا، بھاگے ہوئے چوروں کو پکڑا جائے گا، اب چاہے وہ مکے کے چور ہوں یا مدینے کے چور ہوں۔ چور تو ہر جگہ پائے جاتے ہیں، ہزاروں واقعات چوری کے بھرے پڑے ہوئے ہیں جو فیصلے حضرت علی نے کیے ہیں حضرت عمر کے دور میں۔ چور پکڑ پکڑ کے حضرت عمر کے پاس آتا تھا، شرابی پکڑ کے آتا تھا، سزا علی دیتے تھے۔ یہ تو سب لکھا ہوا ہے نا آپ نے ہسٹری میں۔ آپ تو کہتے ہیں نا کہ خلافت میں حضرت علی مشیر تھے، سب کے مشیر تھے، تو سزاؤں کے لیے علی ہی بلائے جاتے تھے۔ اب سمجھ میں آیا کہ سزا امام دیتا ہے، خلیفہ نہیں دیتا۔ خلفاء بھی امام کو ہی بلاتے تھے کہ مجرم کو سزا دیجئے۔ تو یہی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ ضرورت امام اس لیے ہے کہ جو صراط مستقیم سے ہٹ جائے اس کو سزا امام دے۔ اس لیے دعا کرتے رہو کہ ہم کو صراط مستقیم پر رکھ، اس لیے کہ یہ اقرار امامت ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ آنے والی تقریروں میں انشاءاللہ ہم کل بھی مسائل پڑھیں گے اور پرسوں بھی مسائل پڑھیں گے۔ اس وقت آپ لوگ منظر حسین صاحب احسن نقی صاحب کے والد صاحب کے لیے ایک سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔